بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 250 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 4 سے لے کر 9 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے. تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں جھک جائیں. بتا رہے ہیں کہ ذلت یہ بمعنی مضارع ہے، تدوم کے معنی میں ہے. پھر وہ فیؤمنون ایمان لے آئیں، جبکہ وصف خضوع کی جو نسبت ہے اعناق کی طرف کی گئی ہے، جو کہ در حقیقت ارباب اعناق کا وصف ہے، تو وصف خضوع کو ذوی العقول کی جمع کے طور پر لایا گیا ہے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی تازہ نصیحت نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے. محدثن ذکرن کی یہ صفت کاشفہ ہے. فقد کذبوا بہ فسیأتیہم انباء، تو ان لوگوں نے اس نصیحت کو جٹلا دیا، ان قریب ان کے پاس اس بات کا انجام آ جائے گا. کس بات کا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا ینظروا الی الارض کم انبتنا فیہا کثیرا من کل زوج کریم. کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کس کثرت کے ساتھ ہر قسم کے عمدہ جوڑے بنا دیے ہیں، گل اور بوٹے ہم نے پیدا کر دیے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. بلا شبہ اس میں اللہ کی کمال قدرت کی نشانی ہے، اور ان میں اکثر جو لوگ ہیں وہ مومن نہیں ہیں. فی علم اللہ، اور یہ اللہ کے علم میں ہے. وقال سیبوے، اور سیبوے نے یہ کہا ہے کہ کانا یہاں پر زائدہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ذُو الْعِزَّةِ يَنْتَقِمُ مِنَ الْكَافِرِينَ الرَّحِيمُ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِينَ. بلا شبہ آپ کا رب بڑا ہی غالب ہے، یعنی ایسے غلبے والا ہے جو کافروں سے انتقام لے گا، اور رحیم ہے یعنی مومنین پر رحم کرنے والا ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ ہی جھکی رہتی. اختیاری ایمان اور اختیاری اطاعت کا مطلوب ہونا
اور جبری ایمان اور جبری اطاعت کا نامطلوب ہونا یہ اسلام کی صفت ہے۔ یعنی اسلام کسی سے بھی جبری اپنی اطاعت نہیں کرواتا اور اپنے اوپر عمل نہیں کرواتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور اپنی نبوت پر متعدد معجزات اور نشانیاں آپ نے کفار کو دکھائیں، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید پیش کیا، مگر ان کفار نے ان نشانیوں کو قبول نہیں کیا اور فرمائشی معجزات طلب کرتے رہے۔ مثلا وہ کہا کرتے تھے کہ آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں، یا آپ کے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس قسم کی نشانیاں نازل کرنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر چاہتا تو آسمان کے اوپر سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتا جس سے اضطراری طور پر پھر ان کی گردنیں جھک جاتی اور یہ جبرن مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب ایمان لے آتے، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ اس قسم کا جبری ایمان اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو جبرن مومن بنائے؟ وہ انہیں ابتداءً بھی تو مومن پیدا کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا تو لوگوں کو فرشتوں کی طرح بنا دیتا، ان میں اختیار و ارادہ رکھتا ہی نہ، وہ اضطراری طور پر اس کی عبادت کرتے رہتے۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائے جس میں خیر و شر دونوں قوتیں جمع کرے، اس لیے اس نے ہدایت دینے کے لیے پھر نبی پیدا کیے اور گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر بھی دو قوتیں رکھ دیں، ایک وہ قوت جو اس کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور ایک وہ طاقت جو اس کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ پھر دنیا میں ایسی چیزیں پیدا کی جن میں سے بعض نیکی کی اور بعض برائی کی ترغیب دیتی ہیں، اور انسان کو عقل و شعور دے دیا، اور اس کائنات میں اللہ نے اپنی توحید پر دلالت کرنے والی نشانیاں رکھ دی ہیں، اور خود انسان کے اندر بھی اس کی ذات کی معرفت کی نشانیاں پیدا کر دیں، اور ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے انبیاء علیہم السلام اور علماء ربانیین کو پیدا کیا، اور انسان کو اختیار و ارادہ دیا تاکہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے نبی کی ہدایت کو قبول کرے، اور علماء ربانیین رہنمائی سے اسلام کو قبول کرے، یا اس کائنات کی نشانیوں سے، یا خود اپنی ذات سے اللہ کو پہچانے اور اس کا عرفان حاصل کرے، اور قبول حق کے راستہ سے منحرف کرنے کے لیے جو شیطانی قوتیں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، عبادت و ریاضت سے روکنے کے لیے دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کی ترغیبات سامنے آئیں، ان سب کو آہینی ارادہ سے رد کر دے، اور اپنے اختیار اور پختہ عزم سے ایمان قائم رکھے اور اعمال صالحہ پر جمع رہے۔ بس ایسا ایمان اور ایسے اعمال صالحہ ہی تو رب کو مطلوب ہیں، انہی پر انعام و کرام عطا کرنے کے لیے اس نے جنت بنائی ہے، اور ان سے اعراض اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے۔ یعنی اختیاری اطاعت یا اختیاری معصیت کے لیے اس نے جزا اور سزا کا سلسلہ قائم کیا ہے، ورنہ جبری اطاعت پر کسی انعام کی ضرورت تھی، نہ کسی قسم کی کوئی سزا کی ضرورت تھی۔ تو گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے اگر چاہتا تو آسمان سے ہم ایسی نشانیاں نازل کر دیتے کہ پھر انہیں ایمان لانا پڑ جاتا۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ذلت یہ مضارع کے معنی میں ہے، یعنی فعل ماضی ذلت کا ترتب مضارع یعنی ننزل پر درست نہیں ہے۔
اس لیے ماضی کو مضارع میں تعویل کر لیا گیا تاکہ عطف درست ہو جائے۔ ولما وصفت الاعناق، ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعناق غیر ذوی العقول کی جمع ہے جو کہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی صفت خادعہ آنی چاہیے نہ کہ خادعین، جو کہ جمع مذکر کی صفت ہے۔ جواب کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ خضوع ذوی العقول کی صفت ہے، جب اس کی نسبت غیر ذوی العقول کی طرف کر دی گئی تو غیر ذوی العقول کو ذوی العقول کا درجہ دیتے ہوئے اس کی صفت جمع مذکر کر کے صیغہ یعنی واو نون کے ساتھ لانا درست ہو گیا، جیسے رب تعالیٰ کا قول ہے رأیتہم لی ساجدین۔ اور ایک اور بھی جواب دیا ہے کہ ذلت اعناقہم معنی میں ذلت اصحاب اعناقہم ہے، یعنی مضاف محذوف ہے، پھر مضاف کو حذف کر کے خبر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث صفت کاشفت الا کانوا عنہا معرضین، اور جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آئی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو انہوں نے تکذیب کی ہے، پس ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ کفار بتدریج سرکشی میں بڑھتے ہی جا رہے تھے، یعنی اے رسول مکرم آپ ان مشرکین کے پاس جو بھی ایسی نشانی لے کر آتے ہیں جو آپ کے دعوی نبوت کے صدق پر دلالت کرتی ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے جو دلائل قدرت پھیلائے ہیں ان کو یاد دلانے اور ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ جو بھی اقدام کرتے ہیں یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں، اور اللہ کی آیات اور آپ کے ارشادات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اے نبی مکرم، چونکہ اللہ کی آیتوں سے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض اور اس کا انکار کیا ہے تو سنیے ان قریب ان کے پاس انجام آ جائے گا جن کا یہ انکار کرتے تھے اور ان سے اعراض کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان قریب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یرو ینظروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ زوج کریم کے معنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ زوج سے مراد زمین کی پیداوار کے جوڑے ہیں، اور کریم ہر اس چیز کی صفت ہے جو اپنی جنس اور اپنے باب میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہو، اور زمین میں جو زوج کریم ہے اس سے مراد زمین کی وہ پیداوار ہے جس کے منافع بہت زیادہ ہوں، کیونکہ زمین کی پیداوار دو قسم کی ہے، ایک وہ جو نفع آور ہوں اور دوسری وہ جو نقصان دہ ہوں۔ کھجور کا جو درخت اچھا اور زیادہ پھل دے اس کو عرب نخلہ کریمہ کہتے ہیں، اسی طرح جو اونٹنی زیادہ دودھ دے وہ ناقہ کریمہ ہوتی ہے۔ اور شعبی نے کہا کہ لوگ بھی زمین کی پیداوار سے ہیں، جو جنت میں داخل ہوگا وہ کریم ہوگا اور جو دوزخ میں داخل ہوگا وہ لئیم ہوگا۔ زوج کریم کا دوسرا محمل یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد زمین کی ہر قسم کی پیداوار ہے، خواہ وہ فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو۔ اس کی صفت کریم اس لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیز پیدا کی اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے۔ زمین کی بعض پیداوار ہمیں بظاہراً نقصان دہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً ان میں بھی فوائد ہوتے ہیں،
جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ پھر بتایا کہ زمین کی اس پیداوار میں ضرور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر نشانیاں ہیں، یعنی جو اس میں غور و فکر کرے وہ اس میں سے نشانیاں نکال سکتا ہے۔ اور وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کافروں میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ بات اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کیونکہ یہ کافرین اپنی عقل سے کام نہیں لیتے اور صحیح غور و فکر نہیں کرتے۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ وما کانا میں جو کانا ہے یہ زائدہ ہے، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب بہت ہی غالب اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ غالب اس اعتبار سے ہے کہ کافروں سے انتقام لے گا، اور رحیم اس اعتبار سے ہے کہ مومنوں پر رحم کرے گا۔ یہاں پر لفظ عزیز کو رحیم پر مقدم فرمایا ہے، کیونکہ اگر پہلے رحیم کے لفظ کو ذکر فرماتے تو وہم ہو سکتا تھا کہ وہ لوگوں پر اس لیے رحم فرماتا ہے کہ وہ کافروں اور فاسقوں کو سزا دینے سے قاصر اور عاجز ہے، اس لیے پہلے غالب کا ذکر فرمایا کہ وہ غالب اور قاہر ہے، اور باوجود غالب اور قاہر ہونے کے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کا کفر اور سرکشی اس کی مقتضی ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل کیا جائے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس عذاب کو مؤخر کر دیا ہے تاکہ ان میں سے جو ایمان لانا چاہیں وہ ایمان لا سکیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری فوائد کی طرف۔ منزل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ان حرف شرط ہے اور نشأ فعل شرط ہے، اور منزل یہ جواب شرط واقع ہو رہا ہے۔ من ذکرن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں من زائدہ ہے، اور من الرحمن میں من ابتدائیہ ہے۔ محدثن بتا رہے ہیں کہ یہ ذکر ان کی صفت کاشفہ ہے، اس لیے کہ ما یأتیہ من ذکر ان سے جو معنی حدثی سمجھ میں آتے ہیں اسی معنی کی محدث سے تاکید کی گئی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر ان کا اسم مؤخر ہے اور اس پر لام زائدہ ہے۔ یہ آیت اس صورت میں 8 مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین کی تفسیر میں فی علم اللہ سے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ آیت کا مقصد کافروں کے آئندہ ایمان نہ لانے کی خبر دینا ہے، تو کانا ماضی سے تعبیر کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ماضی سے تعبیر کر دیا گیا، اور یہ جواب کانا کو اصلی مان کر ہے۔ دوسرا جواب جو امام سیبویہ نے دیا ہے ان کے نزدیک کانا ہے ہی زائدہ، لہٰذا اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَانَ قَالَ سیبویہ زائدہ، اس عبارت کے اندر ابہام ہے، صحیح تعبیر اس طرح ہونی چاہیے قال سیبویہ کانا زائدہ۔